نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے جیسے پہلے مومنین پر روزے فرض کیے، لعلکم تتقون تاکہ تم مومن متقی ہو جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں مومن کا ذکر ہے، روزے کا ذکر ہے، روزے کی ادائیگی کا ذکر ہے، روزے کی ادائیگی میں تقوی کا ذکر ہے۔ یہ ذکر ہے، جب ذکر کی قبولیت ہو جاتی ہے تو مومن جو ہے جس پر روزہ فرض کیا گیا ہے وہ مومن حقیقی ہو جاتا ہے۔ پہلے مومنین جتنے بھی تھے، آدم علیہ السلام فرشتے، فرشتوں کا سردار، وہاں سے لے کر قیامت تک کا آخری مومن، یہ حکمی مومن ہیں جب اللہ کا حکم مانتے ہیں، اور جب اللہ سبحانہ و تعالی انہیں علم حقیقی کا وارث کر دیتا ہے تو یہ مومن حقیقی جو ہوتے ہیں یہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ مومن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے کہ اللہ کا حکم جو یہ ہے، لیکن مومن اللہ کا بندہ ہے، علم الہی اور علم حقیقی کا وارث ہے، اللہ کے بندے پر لوگ ایمان لے کر آتے ہیں۔ یہ اللہ پر ایمان لاتا ہے، اور جب ایمان کی قبولیت میں یہ علم الہی کا وارث ہو جاتا ہے تو اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ دیکھیے، نبی رسول یہ سارے اللہ کے بندے ہوئے، مخلوق ان پر ایمان لے کے آئی۔ اسریٰ بعبدہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر سارے حکمی ایمان لانے والے ایمان لے کر آئے۔ یہ مومن حقیقی کون ہوتا ہے؟ اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ جب تک کوئی مومن حقیقی علم حقیقی کا وارث نہ ہو جائے وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، وہ مومن ہے۔ مومن کی شان بڑی ہے، لیکن اس کی دکان چلتی پھرتی اس وقت تک ہے جب تک وہ حکم مانتا رہتا ہے، اور جیسے ہی وہ حکم کا انکار کر دیتا ہے وہ پہلے مومنین میں سے شیطان ہو جاتا ہے، اور آخری اللہ سبحانہ و تعالی کا وہ آنے والا یہی کام اگر کرتا ہے وہ تو شیطان کا رفیق اور پیروکار ہو جاتا ہے۔ پہلے مومن کا ذکر ہے، مومن حکمی بھی ہے اور مومن حقیقی بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، سارے اس میں مخاطب ہیں۔ فرق واضح ہے کہ حکمی مومن اللہ کے حکم کو مانتا ہے، اور جو حقیقی مومن ہوتا ہے ساری مخلوق اس کے حکم کو مانتی ہے۔ روزے میں بھی
اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنا حکم دیتا ہے. حکم کی تعلیم حلال حرام حکمی تعلیم والا روزے میں موجود نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلوں پر بھی یہ روزہ فرض کیا تھا. پہلوں پر جو روزہ فرض تھا وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم کا روزہ فرض کیا تھا. سارے فرشتوں نے جب اللہ کا حکم مانا تو حکمی مومن ثابت ہو گئے، اور جب شیطان نے اللہ کے حکم کا انکار کر دیا تو یہ لعنتی اللہ پروردگار کا باغی ثابت ہو گیا. کوئی ہے یا کوئی جو اب یہ فرشتوں کا سردار بنا تھا اس پر ایمان رکھتا ہو؟ فرشتوں پر بھی ایمان رکھا جا رہا ہے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ایمان رکھا جاتا ہے، کتابوں پر بھی ایمان رکھا جاتا ہے. ان سب پر ایمان اس لیے ہے کہ کسی میں حکم موجود ہے اور کوئی حکم کا علمبردار ہے. آمنت باللہ کہ اللہ پروردگار کے حکم پر وہ اللہ پر ایمان لایا ہے، اور اس کے بعد جو جو اللہ پر ایمان لائے ہیں حکم آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، سب پر ایمان لانا ضروری ہے. وہ اللہ پر ایمان لائے، ایسی ہے نا، وہ اللہ پر ایمان لائے، حکمی مومن ہو گئے. ان پر ایمان لانا اب اس لیے ضروری ہو گیا کہ اللہ نے ان کے حکمی ایمان کو قبولیت عطا کر دی. شیطان کے حکمی ایمان کو اللہ نے رد کر دیا. جب کوئی مومن حقیقی ہو جاتا ہے تو وہ ہے جس پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے. اس میں معصوم اللہ کے نبی رسول ہیں اور اس میں محفوظ اللہ کا بندہ ہے. کیوں اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے؟ علم کی عطا میں وہ علم کا وارث ہوا ہے، اس کے پاس اب حقیقت، رحمت، محبت کے مشاہدے میں اللہ کا مشاہدہ ہے. حکمی مومن سے باغی ہو جاتا ہے، وہ مرتد ہو جاتا ہے، اس کا سر قلم کیا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے. روزے میں بھی یہی بات ہے، جیسے وہ کھا پی لیتا توبہ نہیں، روزہ ہی ٹوٹ جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا، روزے میں کوئی توبہ نہیں ہے. جدھر اللہ پروردگار کا حکم ہے ادھر حکم ماننا، یہی سارا کچھ ہے. اور جس نے حکم چھوڑ دیا اس کے لیے کیا توبہ ہے؟ مرتد ہے تو سر قلم کر دو، اور فرشتوں کا سردار ہے تو اس پر لعنت کر دو. مومن کی شان بڑی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اسے جب مومن کرتا ہے تو اسے اپنی شان دکھاتا ہے، اور جب مومن کا عمل کرتا ہے تو اس کی شان اللہ دکھاتا ہے کہ جنت میں جو یہ کہتا ہے فعل اس کا ہوتا ہے، چاہت اس کی ہوتی ہے، اور عمل جنت ہو جاتا ہے. عمل جنت ہو جاتا ہے. اللہ اس کی شان کو بلند کرتا ہے کہ اس نے حکمی ایمان لانے پر، اللہ کا حکم ماننے پر اللہ کی شان بتائی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان بتائی ہوتی ہے. حکم مانتا ہے تو حکم کی شان بتائی ہوتی ہے. شیطان لعنتی نے اللہ پروردگار کے حکم کی شان کو گھٹایا تھا اور اپنی شان کو بڑھایا تھا، جس کی وجہ سے وہ بڑا کتا لعنتی ہو گیا کہ انا خیر منہ. کدھر سے وہ خیر تھا؟ خنزیر جو ہوتا ہے نا، خنزیر وہ نجس عین ہوتا ہے، کہیں سے بھی بال بھی اس کا حلال نہیں ہوتا. مت ماری گئی تھی، جو لعنتی ہوتا ہے اس کی واقعی مت ماری جاتی ہے. لعنتی پہلے ہوتا ہے، مت بعد میں ماری جاتی ہے.
جب مت ماری جاتی ہے تو اظہار اس کی مت کے مرنے سے اس کی لعنت کا ہو رہا ہوتا ہے. جیسے مومن محبوب اللہ پروردگار کا پہلے ہو جاتا ہے اور شان وہ بعد میں اللہ کی ظاہر کرتا ہے، ورنہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ روزے میں ایک مومن کا ذکر ہے، حکمی مومن اور حقیقی مومن. جب حکمی مومن ہے تو اول آخر ہے، اور جب حقیقی مومن ہے تو اللہ کا بندہ ہے، کہیں بھی ہے. نہ اول کی بات ہے، نہ وسط کی بات ہے، نہ آخر کی بات ہے، نہ رات کی بات ہے، نہ دن کی بات ہے. جب قرآن نازل ہوتا ہے تو رات کو نازل ہوتا ہے، اور جب وہ شفا ہو جاتا ہے تو وہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے، ہر جگہ موجود ہوتا ہے. موجود تو ہر جگہ اللہ پروردگار ہے. رات کو تلاش کرو، کیا اللہ کو تلاش کرنے کا حکم نہیں آیا ہے؟ اللہ بھی تو نہیں پتہ چلتا کدھر ہے. جب اللہ تلاش، یہ راتیں دینے والا، یہ دن دینے والا، یہ قرآن دینے والا، یہ نبی رسول دینے والا، یہ ملائکہ دینے والا، یہ ماں باپ دینے والا، یہ رحمت دینے والا، حقیقت محبت دینے والا، اپنا ساتھ دینے والا، بے خوف بے حزن کرنے والا، اللہ اکبر کبیرہ. اور جب یہ مل جاتا ہے، یہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں موجود ہے، ایک چیز موجود ہے، اسے تلاش کدھر کرنا ہے؟ اللہ موجود ہے، اسے تلاش کدھر کرنا ہے؟ تلاش اگر کرنا ہے تو اس کی تلاشی یہی ہے کہ وہ اپنے حکم میں موجود ہے، وہ اپنی تعلیم میں موجود ہے، وہ اپنی محبت میں موجود ہے، وہ اپنے ساتھ میں موجود ہے. وہ ہمارے ساتھ موجود ہے، ہم ہیں یا نہیں ہیں یہ ہماری بات ہے، بات ہمارے مسئلے کی بات ہو رہی ہے. تلاش ہم کر رہے ہیں اور وہ رات تو موجود پہلے ہی ہے. انا انزلنا، وہ تو رات ہے پہلے ہی موجود ہے. فی ہی شفا پہلے ہی موجود ہے. ہم تلاش پتہ نہیں کیا کرنے چاہیے. اپنے آپ کو تلاش کرو اگر کرنا ہے تو. اس تلاشی کے لیے روشنی کی ضرورت ہے، لائٹ کی ضرورت ہے، راستے کے پتہ ہونے کی ضرورت ہے، سفر کے منزل کی ضرورت ہے. اور یہ منزل دکھانے والا اللہ کا بندہ ہے کہ اس پر ایمان لانا ضروری ہے کہ وہ محفوظ ہے، اللہ کا بندہ معصوم ہے. اگر اس پر ایمان نہ لایا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو چاہتا ہے، جو اللہ کی چاہت ہے، وہ پوری نہیں ہوئی. کیا روزہ، کیا نماز، کیا حج، کیا زکوٰۃ، کیا تو اور کیا میں، للہ رب العالمین، اگر سب اللہ کا نہیں ہوا تو کیا اللہ کے لیے ہوا؟ اور جس کا پہلے حکم میں سب ہے، عطا میں سب ہے، علم حقیقی حکم میں سب ہے، عطا میں سب ہے. جب سب ہے وہ رب، تو میں اور تو کون ہیں؟ یا باغی ہیں یا اللہ کے بندے ہیں. اللہ کے بندے ہیں تو اس نے ہمیں اللہ کا بندہ بنایا ہے. یہ اس کی عطا نہیں ہے، یہ اس کی مہربانی نہیں ہے، یہ اس کا فضل و کرم نہیں ہے. ہمارا کیا ہے؟ ککھ بھی نہیں ہے. لاکھ بھی وہ ہے اور عطا بھی وہ ہے لاکھ کی. ہمیں تو وہ ملا ہے، ہمیں تو اللہ کا بندہ ملا ہے. ہم نے تو کوئی تلاش ولاش نہیں کیا تھا، نہ رات تلاش کی تھی، نہ دن تلاش کیا تھا. وہ ہمیں جانتے تھے اور وہ تلاش تھوڑی کرتے، وہ تو ہمیں جانتے ہیں. ماں باپ بھی ہمیں جانتے ہیں، اللہ کا بندہ بھی ہمیں جانتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہمیں جانتا ہے. جسے وہ چاہتا ہے اسے ہمارے پاس بھیج دیتا ہے. جب موت دکھانی ہوتی ہے اپنا فرشتہ بھیج دیتا ہے. جب زندگی دینی ہوتی ہے تو زندگی والا فرشتہ ہمیں زندگی پھونک دیتا ہے. وہ ہمیں جانتا ہے، ہم نہیں اسے جانتے ہیں. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ جسے جانتے نہیں اسے مانتے ہیں. یہ مانا جب ہم نے حکمی ہے تو مومن ہے، اور جب اللہ کے بندے نے ہمیں ملا دیا ہے، حقیقی کر دیا ہے، تو مخلوق اللہ کی جو ہے وہ پھر ہمیں مانتی ہے کہ آپ نے اور میں نے اللہ کو مانا ہے تو ہمیں لوگ کیوں نہ مانے؟ لوگ ہمیں کیوں نہ مانے کہ ہم نے اللہ کو مانا ہے؟
ہم اللہ کو مانتے ہیں، اور اگر وہ ہمیں نہیں مانتا تو کافر مشرک ہوتا ہے. سیدھی سی بات ہے، اس میں کون سا روڑا ہے؟ اس میں تو کوئی نو پرابلم ایٹ آل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا ایک مومن کا ذکر کرتا ہے، ایک روزے کا ذکر کرتا ہے، ایک روزے کی ادائیگی کا ذکر کرتا ہے. ادائیگی میں قبولیت ہو جائے تو کثرت ہے. عددی کثرت کا ذکر وہاں نہیں ہے روزے کے اندر کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، وہاں یہ ذکر نہیں آیا. رمضان المبارک کے مہینے کے جز میں آخری عشرے کا ذکر آیا ہے. جز کل سے اونچا ہے، کل نہ ہو تو جز ہو ہی نہیں سکتا. کثرت ہوتی ہے تو عددی کثرت ظاہر ہوتی ہے، ماں نہ ہو تو 1 2 3 4 5 اولاد، عددی کثرت کہاں سے آئے گی؟ شفا نہ ہو تو ہزاروں کروڑوں لامحدود مریض آ جائیں، لامحدود پیاسے آ جائیں. کثرت موجود ہے، جو پانی میں ہاتھ ڈالا جاتا ہے کثرت موجود ہے، عددی کثرت ہو جاتی ہے. عددی کثرت بھی کیسی کہ جسے لامحدودیت کی راہ منزل دکھائی جا رہی ہے، کہ اسے کثرت بنانے کا نمونہ دیا جا رہا ہے. عددی کثرت کا ذکر ہر کوئی کرتا ہے. عددی کثرت میں جو کثرت دکھائی گئی ہے، جو ماں دکھائی گئی ہے، جو اللہ کا بندہ دکھایا گیا ہے، انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو کثرت بخشی ہے، وہ کوئی نہیں دکھاتا. اللہ پروردگار جو کثرت رب سب ہے وہ کوئی نہیں بتاتا. جو اصل فضیلت ہے وہ کوئی نہیں بتاتا. عددی کثرت میں جو تقابل ہے اس کا ذکر ہر کوئی کرتا ہے. ٹھیک ہے، ایک نے 100 بار ذکر کیا ہے، دوسرے نے 200 بار کیا ہے. کثرت میں مخلوق سے بڑھ رہی ہے، یہ کوئی کثرت ہے؟ وہ تیسرا 300 بار کرتا ہے، یہ کوئی کثرت ہے؟ کثرت وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرماتا ہے. ماں کثرت ہے تو ماں مومنہ ہے تو اللہ نے اس کثرت کو قبول فرمایا. باپ اگر کثرت ہے اللہ نے اسے قبول فرمایا ہے تو وہ کثرت ہے، ورنہ انما المشرکون نجس، وہ تو نجس ناپاکی ہے، وہ کثرت کدھر سے ہو گئی؟ وہ تو ناپاکی کو جنم دینے والے ہیں. اور جب کثرت ہو جاتی ہے، کثرت حقیقی کا ذکر عرض کرنے لگا ہوں، پھر روزے دار اس سے ہوتے ہیں، نمازی اس سے ہوتے ہیں، حاجی اس سے ہوتے ہیں. ماں سے اولاد ہوتی ہے، نیک بھی ہوتی ہے، بد بھی ہوتی ہے، نبی کے گھر میں مشرک بھی ہوتا ہے. کثرت تو ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب حقیقی کثرت سے کسی کو نوازتا ہے، حکمی کثرت والے کو، حکمی کثرت کی کتاب کو جب معلم، مزکی، اللہ کا بندہ، علم الہی کی عطا کا وارث بنانے والا مل جاتا ہے تو پھر بات اور ہو جاتی ہے. پھر بات اور ہو جاتی ہے. اسے جو نہیں مانتا وہ کافر، مشرک، مرتد، گلا کاٹ دیا جاتا ہے، اور اسے ماننے والا جو ہوتا ہے کہیں بھی ہو، کافر مشرک ہی کیوں نہ، اسے ماننے والا مومن ہو جاتا ہے. مومن ہو جاتا ہے. لیلۃ القدر جس میں شفا نازل ہوئی ہے، وہ ہمیں تلاش کرتی پھرتی ہے کہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کے بندے ہمیں تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے. ہدایت ہمیں تلاش کرتی پھرتی ہے کہ اللہ کا حکم ہے. جنت ہمیں تلاش کرتی پھرتی ہے کہ اللہ ہمیں جنت دینا چاہتا ہے، جہنم نہیں دینا چاہتا. جو وہ دینا چاہتا ہے، جو اس کی چاہت ہے، جب کوئی روزے میں قبولیت پا لیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ چاہت چاہتا ہے، روزے کی تکمیل ہو جاتی ہے.
ادائیگی کیا ہے روزے میں؟ حکم ماننا. ادائیگی کیا ہے روزے میں؟ حکم ماننا. شہری کھاتا ہے تو حکم مانتا ہے، افطاری کرتا ہے تو حکم مانتا ہے، دن میں جب روزہ رکھا ہوتا ہے تب حکم مانتا ہے، لیکن افطاری اور سحری میں جو حکم ہے وہ وجودی حکم مانتا ہے. کھاتا پیتا جو ہے وہ حلال ہے، حلال حکم مانتا ہے، لیکن روزے کے دوران حرام حکم مانتا ہے. جو اللہ پروردگار نے حرام کر دیا ہے وہ اللہ کی چاہت کبھی نہیں ہے. کون سا حکم مانتا ہے؟ حرام حکم مانتا ہے. کھاتا نہیں. عارضی زندگی میں کوئی اگر کھاتا نہیں مر جاتا ہے نا، کوئی پیتا نہیں مر جاتا ہے نا. حرکت برکت کرنے والا جو زندہ ہے وہ کیا کرتا ہے؟ خواہش کرتا ہے. خواہش نہیں کرتا تو مردہ ہوتا ہے. روزے میں کیا کرتا ہے؟ نہ خواہش کرتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے. کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی چاہت پوری کر رہا ہے. حرام حکم میں اللہ پروردگار نے جو حرام بتایا ہے وہ اللہ کی چاہت نہیں ہے، وہ ناپاکی ہے، وہ عیب ہے، ایسے سمجھ لو. یہی تو روزے کی تکمیل ہے کہ اللہ نہ کھاتا ہے، نہ اللہ پیتا ہے، نہ اللہ خواہش کرتا ہے. جو اللہ نہیں کرتا اگر ہم کرتے ہیں وہ حرام ہی ہوگا. چلو حرام نہیں، اللہ کے حکم میں حلال ہو گیا، لیکن عیب تو رہ گیا نا. عیب تو ہو گیا نا. اللہ میں تو عیب موجود ہی نہیں ہے. مومن میں عیب کیوں آ گیا؟ آج اگر ہم میں عیب ہے تو ہم مخلوق ہیں، اور اگر اللہ ہمارے عیب اپنے علم کی عطا میں، علم کی وراثت کی عطا میں اگر ہمیں بے عیب کر دیتا ہے، علم دے دیتا ہے اپنا، تو علم جو اللہ نے ہمیں دیا اس میں عیب کب ہے؟ اور اب بھی اگر کوئی اللہ کے بندے کو نعوذ باللہ من عیبی مانتا ہے بھی وہ اللہ کا وارث، ہے بھی وہ اللہ کا خلیفہ اعظم، ہے بھی وہ حقیقی علم کا وارث ہے، تو اس نے معصوم پر، اس نے محفوظ پر ایمان تو نہیں لایا، وہ تو ان میں عیب پر ایمان لے کر آیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اتنا بڑا ظالم، اتنا بڑا ظالم ظلم کرنے پر آتا ہے تو معافی ختم کر دیتا ہے، اپنی گردن کٹوا کے ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جاتا ہے. وہ اتنا بڑا ظلم تھا نا، تو اپنے آپ پر ڈھا، اور کوئی راستہ تو ڈاکہ مارنے کے بعد، چوری کرنے کے بعد بھاگنے کا چھوڑ دے. اور یہ تو دنیا کے چور ڈاکو بھی کوئی راہ بھاگنے کی چھوڑ کے اندر داخل ہوتے ہیں. تجھے کیا ہو گیا ہے؟ بڑی ناپاکی ہے اور کچھ نہیں، بڑی ناپاکی ہے. کثرت حقیقی میں وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے. انا آتینا کل کوثر. اب اس سے روزے دار، اس سے حاجی، نمازی، اللہ کے بندے، جنتی ایسے نکلتے ہیں جو ایک طرف حکمی جنتی ہوتے ہیں اور دوسری طرف جہنمیوں اور لعنتیوں کو گھسیٹ کر اللہ کی رحمت محبت میں داخل کرنے والے ہوتے ہیں. حکمی بات اور ہے جس میں جنت جہنم کا ڈر ہے. حقیقی بات اور ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور اللہ کا بندہ ہے، اور جن کے ساتھ وہ ہے وہ کسی میدان میں نہیں ہارتے. ہارا میدان بھی ہو، داخل ہو جائیں تو ہارا میدان بھی فتح میں بدل جاتا ہے، فتح میں بدل جاتا ہے. مومن حقیقی بنانے کے لیے مومن حکمی کو اللہ بلاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو آؤ آؤ. یہ وہ روزہ ہے جو حکم میں نے سب میرا حکم ماننے والے جو تھے انہیں یہ حکم بتایا تھا. یہ حکم بتایا تھا ماننے والوں کو. مومن کہہ دو ٹھیک ہے، لیکن ماننے والوں کو میں نے یہ حکم بتایا تھا کہ اسے کبھی نہ چھوڑنا. پہلی بات جو اللہ نے ہم پر نزول میں بھیجی ہے
حکم خود آیا ہے، آپ کس کو تلاش کرنے چلے ہو؟ جو اللہ کا بندہ، اللہ کی طرف سے آپ کے پاس مہمان آیا ہے، مہمان آیا ہے، اس نے آپ کے گھر کو تلاش کیا ہی ہے تو آپ کا مہمان بنا ہے نا۔ آپ کے گھر کا پتہ، آپ کے گھر کا پتہ اس نے جانا ہے تبھی تو آپ کا مہمان بنا ہے نا۔ وہ جو کثرت آپ کے پاس آئی ہے، وہ جو اللہ کا مہمان اللہ نے اپنا بنا کر بھیجا ہے کہ میں آیا ہوں، تلاش بھی اس نے کی ہے، پتہ بھی اس نے تیرا جانا ہے، اور دعوت بھی تجھے اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہنچانے کی میں یہ سارا صبر کیا ہے۔ مہمان تو ہوا ہے آپ کا، لیکن وہ آیا کیا کرنے؟ اللہ کی دعوت، اللہ کی ضیافت تجھے بتانے آیا کہ اللہ نے تیری دعوت کر دی ہے۔ ابدی زندگی اب ہوگی تیری دعوت جو اس کی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اور دعوت کا ظاہر جنت ہوگی، اور حقیقت فعل کی عطا میں، فعل کی عطا میں تجھے اپنی صفات کا مشاہدہ دیتے دیتے علم حقیقی کا وارث کر دے گا۔ اللہ اللہ، وارث کر دے گا، اپنے ساتھ کر لے گا، اپنے بندوں کے ساتھ کر لے گا۔ تیری دعا وَالْحِقْنَا بِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ قبولیت پا جائے گی۔ پہنچ میری دعوت پر، دعوت پر جانا ہے یا دعوت کی راہ تلاش کرنی ہے، یا دعوت کی منزل پہ اترنے کے لیے منزل جاننی ہے؟ وہ تو اللہ کے بندے نے ساری بتا دی، سارا کچھ تو پہلے آ گیا۔ یہ لالچ نہیں جاتا ہمارا، عددی کثرت میں تو داخل ہو گئے ہیں، ماں کثرت جو مل گئی ہے، اب دوسرا تیسرا بھائی بن گئے ہیں اپنے بھائیوں میں، اپنی بہنوں میں، کثرت تو مل گئی ہے۔ اللہ نے بلایا حکمی ایمان والے کو مومن حقیقی کے عطا دینے کے لیے، روزہ دیا، روزے میں ادائیگی تقوی حکمی دیا، اور تقوی حکمی میں قبولیت دی، قبولیت میں محبت کی، محبت میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں وراثت کی عطا میں علم حقیقی کے اندر حقیقی روزہ دے دیا۔ حقیقی روزہ کیا ہے جی؟ کھانا پینا، جنت۔ حقیقی روزے میں جو چاہو گے وہی ہو جائے گا، یہ حقیقی روزہ ہے۔ کھاؤ گے، پیو گے، یہ کرو گے، وہ کرو گے، یہ ہوگا، وہ ہوگا، اپنی جگہ پر، لیکن ہر جگہ جو اللہ ہے وہ بات کرو نا، ہر چیز اپنی جگہ پر لیکن ہر جگہ جو اللہ پروردگار کی رحمت میں ہے اس کی بات کرو، ورنہ ہر جگہ اپنی جگہ پر، جہنم بھی اپنی جگہ پر ہی ہے، جنت بھی اپنی جگہ پر ہی ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہی ہیں، ظلم اپنی جگہ پر ہی ہے۔ ظلم وہ ہوتا ہے جو چیز جہاں ہونی چاہیے ادھر سے اٹھا کر دوسری جگہ پہ رکھ دو، یہ تو ظلم ہے نا، ہر چیز اپنی جگہ پر۔ مخلوق ہے یہ، عیب ہے یہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جدھر ہے وہ جگہ اصل ہے، وہ کیا؟ اللہ کے بندے کے ساتھ ہے، اور اللہ کا بندہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اب مومن وہ ہے جس پر اللہ کی مخلوق ایمان لاتی ہے، اگر اس پر ایمان نہ لائے وہ ماری جاتی ہے۔ اور اللہ کا بندہ مومن حقیقی وہ ہے جو جہنمی کو جنتی کر دے، جو لعنتی کو رحمت میں گھسیٹ کر لے ہے۔ لیکن لاتا پتہ کسے؟ جو اللہ کے بندے کو تلاش کرتا ہے، جو لیلۃ القدر کو تلاش کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ
حکم مانتا ہے نا. فرمایا رمضان المبارک میں آخری عشرے میں ایک لیلۃ القدر ہے، اسے تلاش کرو. تو اللہ پروردگار کے حکم کی ادائیگی کی چاہت میں لگا ہوا ہے، ورنہ لیلۃ القدر تو ہمیں تلاش کر رہی ہے. اللہ کی شفا ہمیں تلاش کرتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دعائی کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ دعائی کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے. ہم حکم بجا لاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں وہ عطا کر دیتا ہے. ہم حکم بجا لائے، شادی بیاہ کیا، اور اللہ پروردگار نے جب عددی کثرت کے لیے پہلا بیٹا بیٹی دی تو اللہ نے ہمیں کثرت بنا دی. ماں باپ کو کثرت بنا دیا. کس میں کثرت بنایا؟ اپنے حکم نکاح میں کثرت بنایا. 2 ہو گئے تو کثرت بنا دیا، 3 ہو گئے کثرت بنا دیا، اور جو ہو گئے ان کو عددی کثرت میں ظاہر کر دیا کہ یہ حقیقت میں کثرت کا معجزہ اور کرامت ہے، تیرا میرا کوئی کمال نہیں ہے. قبولیت کے بعد کثرت ہے. پہلے پتہ کیا ہے؟ کہیں 29 دن روزے ہیں، کہیں 30 دن روزے ہیں. یہ عددی کثرت ہے. اور جب رمضان المبارک کا مہینہ مکمل ہو جاتا ہے تو شوال کے جو 10 روزے رکھتا ہے، فرمایا وہ ایسے ہے جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھے. 1 مہینہ رمضان کے روزے ہو گئے، 11 مہینے باقی 12 پورا سال ہو گیا. یہ کثرت ہو گئی. کثرت ہو گئی نا، عددی کثرت ساری آ گئی نا. یہی تو وہ بات ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی قبولیت میں پھر دیتا ہے. پہلے جب روزہ رکھتا ہے تو مومن ہوتا ہے حکمی، اور جب روزے کی تکمیل ہوتی ہے تو یہ مومن کامل حقیقی مومن ہوتا ہے، اللہ کا بندہ ہوتا ہے. اللہ کے بندوں نے روزے رکھے. میں اور تو نے کیا روزے رکھے؟ اگر میں اور تو روزے رکھنے والا بڑا پھنے کا ہوتا تو جو فرشتوں کا سردار تھا اس نے بھی تو روزے رکھے تھے نا. وہ کدھر گئی اس کی پھنے خانی؟ ڈر میں بھی تھا، خوف میں بھی تھا. نہ ڈر ہو گیا، بے خوف ہو گیا، مرتد ہو گیا، جہنمی ہو گیا. کیا رہ گیا اس کے پاس؟ اور ڈر اگر جاری رہتا تو چلو پھر بھی کام بن جاتا. ڈر بھی تھا، خوف بھی تھا، لیکن جب نہ ڈر ہو گیا، بے خوف ہو گیا تو لعنتی ہو گیا. فائدہ کیا ہوا؟ نقصان ہو گیا. اور چلو ڈرتا مرتا رہتا تب بھی کام بن جاتا، اور حکمی مومن رہتا تب بھی کام بن جاتا. وہ تو ہڈو مڈو ہی کافر ہو گیا. پہلا نور بھی اس کا چٹ ہو گیا، لعنتی ہو گیا. کثرت قبولیت میں ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. فرمایا مجھے یاد کرو عددی کثرت میں. ہر کوئی آگے سے آگے یسابقون فی الخیرات، نیکی میں بڑھ جائے عددی کثرت میں. اور جب میں تمہاری عددی کثرت میں تمہارے دل کو دیکھوں گا، تمہاری محبت کو دیکھوں گا، تمہارے حکم ماننے کے اخلاص ہوں گا، تو میں عددی کثرت نہیں دیکھتا. یہ مخلوقی ہے. میں اللہ پروردگار ہوں. میں الہی رحمت برکت محبت میں دیکھتا ہوں. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. تو میں عددی کثرت میں دیکھوں گا کہ کون سی میں نے عددی کثرت قبول کرنی ہے. کہ کوئی 1 کھجور لے کے آتا ہے یا کوئی 100 کھجور لے کر آتا ہے. میں وہ دیکھوں گا کہ محبت پیار میں کون لے کر آیا ہے. پھر میں قبولیت دے دوں گا، اسے میں کثرت کر دوں. وہ پھر کھجور اٹھا کر اللہ کے نبی نے کدھر رکھ دی تھی جی؟ تمام کھجوروں کے ڈھیر پر رکھ دی تھی کہ کثرت کی حقیقت یہ ہے. یہ تو اللہ پروردگار پورا سال ہی ہمارے لیے روزہ بنا کر ہمیں بتاتا ہے کثرت ہے. سال میں سے جو 1 دن بھی تو روزہ رکھے گا تو اب پورا سال تیرا روزہ ہو گیا، وہ روزہ ہی گنا جائے گا. اب کدھر گئی رات، کدھر گیا دن؟ رات کو صرف اتنا ہی ہے جو ہم دن میں کرتے ہیں، کھاتے اور پیتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، سحری کھاتے اور پیتے ہیں. پھر جب سورج غروب ہو جاتا ہے، رات پڑ جاتی ہے،
تو پھر کھاتے اور پیتے ہیں. فرمایا تم پر روزہ فرض کیا روزہ رکھنا. روزہ اب کیا ہوا؟ کھانے پینے کا نام روزہ ہے. توبہ کا نام روزہ ہے. نہ توبہ کا نام روزہ، نہ کھانے پینے کا نام روزہ ہے. وہ تو ایک روزہ رکھنے کا نام ہے، ایک روزہ کھولنے کا نام ہے. توبہ روزے کے اندر کیا ہے؟ اگر کھا لیا پی لیا تو روزہ ٹوٹ گیا، اور اگر بھول کر کھا لیا پی لیا، بتاؤ روزہ ٹوٹ گیا کہ نہیں ٹوٹا؟ روزہ ٹوٹا ہی نہیں. یہ تو ہم نے روزہ رکھا ہے، دن کو روزہ رکھا ہے، رات کو تو روزہ کھولا ہے، رات کو تو روزہ رکھا ہے. یہ رکھا وہ نہیں ہے جو ہم نے دن کو رکھا ہے. فرق ہے. یہ اتنا فرق تو ہمیں کرنا چاہیے نا. اور ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ جتنا کر سکتے ہیں وہی کریں گے نا. اطاعت تو ساری اللہ نے ہم پر کی ہے، اطاعت تو ساری اللہ کے بندے نے ہم پر کی ہے. جو وہ عطا کرتا ہے وہ حقیقت ہے، وہ عطا جو کرتا ہے وہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں. نہیں کوئی مانتا تو اس کی مرضی نہ مانے. روزہ اس نے دیا، روزہ اس نے قبول کیا، روزے میں حکم اس نے دیا، روزے میں تقویٰ اس نے دیا. ہر چیز تو وہ دیتا ہے. جو وہ دیتا ہے اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں. جو میں عمل کرتا ہوں وہ بتاتا ہوں کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ. تیری مات ماری گئی ہے. روزے میں عمل کدھر ہے؟ روزے میں عمل کدھر ہے؟ روزے میں تو عمل ہے ہی کوئی نہیں. آپ کہیں گے روزے میں عمل کیوں نہیں؟ ہاں میں عرض کرتا ہوں، دیکھ لینا. یہی تو وہ بات ہے کہ روزے میں عمل کوئی نہیں ہے. روزے میں اللہ کا فعل ہے کہ اللہ نہ کھاتا ہے، نہ اللہ پیتا ہے، نہ اللہ خواہش کرتا ہے. اللہ نے کہا تم بھی اس چاہت کرو. ہم نے عمل کیا ہے کہ محبوب کی چاہت کی ہے؟ اس کے فعل کی ہم نے چاہت کی ہے، اس کی صفت کی ہم نے چاہت کی. عمل کدھر کی ہے؟ عمل تو ہے ہی نہیں روزے میں. عمل کرنے سے، خواہش کرنے سے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور جدھر خواہش عمل کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ادھر ہم بتاتے ہیں ہم نے عمل کیا. کیا آج روزہ رکھا ہے، روزہ رکھا ہے. روزہ رکھا نہیں گیا، روزہ رکھا نہیں گیا، روزہ رکھوایا گیا ہے کہ کتب علیکم الصیام، کہ پہلوں کو بھی میں نے روزہ رکھوایا تھا، تمہیں بھی روزہ رکھوا رہا ہوں. لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ متقی ہو جاؤ. کون سے متقی جی؟ حکمی متقی ہونا ہے تاکہ قبولیت ہو جائے. حقیقی متقی ہونا ہے تاکہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ کا ساتھ ہو جائے. اللہ کا ساتھ نہ ہوا تو حکمی متقی ہو گیا. ہم نے کدھر جانا ہے بھائی؟ اللہ کا تو ساتھ تب ہی ہے نا جب ہم نے روزہ عمل میں نہ رکھا ہو، محبوب کی چاہت میں روزہ رکھا ہو. جو محبوب کی صفت ہے اس کا ہم نے عمل کیا ہو. وہ عمل نہ ہو، محبوب کی صفت کی چاہت ہو، محبوب کی چاہت میں روزہ رکھا ہوگا. تو پھر آج ہم عمل کے مالک بنائے گئے ہیں کہ اپنے عمل کے مالک ہونے میں ہم نے محبوب کی چاہت کا عمل کیا ہے. عمل کے مالک ہیں، اور اس محبوب کی چاہت کا جب ہم نے عمل کیا ہوگا تو اب اللہ مالک کو، عمل کے مالک کو، اللہ اپنے فعل کا مالک، جس طرح اللہ اپنے فعل کا مالک ہے، اللہ اپنی عطا میں ہمیں فعل کا مالک کر دے گا. علم کی وراثت میں ہمیں اپنے علم کی عطا کرتا ہے نا، علم کی عطا کرتا ہے نا. حکمی علم بتا دوں نا، کوئی کہہ نہ دے وہ تو اللہ پاک کی صفت ہے تو یہ اللہ کی صفت کا وارث ہو جاتا ہے. وہ وارث صفت کا نہیں ہو جاتے ہیں، صفت کا وارث ہی نہیں ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کا وارث ہو جاتے ہیں. وہ جو ہمیں عطا کرتا ہے اس کے وارث ہو جاتے ہیں، عطا کے وارث ہو جاتے ہیں. ماں باپ ہمیں عددی کثرت میں اپنا وارث بناتے ہیں. عددی کثرت میں اپنا وارث بناتے ہیں. جب ہم ماں باپ ہو جاتے ہیں تو عطا میں ہم خود وارث ہو جاتے، مورث ہو جاتے ہیں. ہم سے وراثت ملتی ہے. یہ باتیں تو ہیں، اسے تلاش کرنے سے نہیں پتہ چلتا. یہ باتیں تو ہیں، یہ تلاش نہیں کوئی کر سکتا. اللہ کا تو بندہ ہے، اللہ تو ہے، فرشتے تو ہیں، یہ سارے ہیں، لیکن ان کو کوئی تلاش نہیں کر سکتا. یہ خود آگے جب پہنچتے ہیں تو یہ تلاش کر لیتے ہیں. کہیں چلے جاؤ، ملک الموت جو ہے وہ تمہیں تلاش اور ہمیں تلاش کر لے گا.
کہیں ہو جو روح پھونکنے والا فرشتہ وہ روح پھونک دے گا. کہیں چلے جاؤ, کہیں کوئی ہو, اللہ اس کا احاطہ کرتا, اللہ کو پتا ہے وہ کدھر ہے. اب میرے دل میں جو چیز ہے میں جانتا ہوں کہ نہیں جانتا؟ اللہ کے علم میں یہ سارے موجود ہے, اللہ نہیں جانتا. یہ سمجھتا اللہ کو ڈھونڈنا پڑے گا. جو اللہ کہتا ہے وہی ادھر ہے, اور ہے ہی کوئی نہیں. ڈھونڈے گا کس کو اللہ؟ اور کوئی ہو تو ڈھونڈے نا, اللہ ہے ہی کوئی نہیں کہیں. جو اللہ کہتا ہے وہی ہے. اور جو میں کہہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا ہوتا میں کیا کہہ رہا ہوں. تینوں پتا ہوتا تو کیا کہہ رہے ہیں. یو نو اٹ بیٹر دین واٹ آئی سے. پاگل ہو گیا, کدھر جا رہے ہو؟ روزے کی تکمیل جب ہو جاتی ہے وہ تقوی سے ہوتی, حکمی تقوی سے ہوتی ہے, ورنہ تکمیل نہیں ہوتی. تکمیل عبادت کی نہ ہو, روزہ بیچ بچاڑے جا کے کھول دے. یہ روزہ اس نے رکھا کب ہے جو اس نے کھول دیا؟ روزہ رکھنا بھی وقت میں, روزہ کھولنا بھی وقت میں. بے وقتی تو یہاں ہے ہی نہیں. بے وقتی تو جنت کے اندر ہے, جدھر زمانے کے ساتھ ملاقات ہوگی. ابدی زندگی کے تعمیر اب وہ بے وقتی میں پہلے جائے گا, پھر بے وقتی کے اندر زمانے کے ساتھ اللہ کے ساتھ ملاقات ہوگی, اللہ کے بندوں کے ساتھ ملاقات ہوگی. یہ اللہ کے بندے زمانہ ہیں, یہ اللہ پروردگار زمانہ ہے. ان کو برا نہ کہو, زمانے کو برا نہ کہو. یہ اللہ ہے. کیسے؟ جیسے ہے, میرے اور آپ کے وجہ سے نہیں ہے. جب کوئی روزہ رکھتا ہے تو یہ روزہ اللہ کا حکم ماننا ہوتا ہے کہ کھانا نہیں ہے, پینا نہیں ہے, خواہش نہیں کرنی. یہ ہے روزہ. کیوں بھائی؟ روزے میں حلال سے روزہ رکھوایا گیا ہے اور حلال سے روزہ کھلوایا گیا ہے. اور بیچ میں کیا ہے روزے کے؟ بیچ میں کیا ہے روزے میں؟ بیچ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ حرام جو ہے نا وہ تمہارے لیے عیب ہے. وہ عیب ہے, عیب. میں وہ حرام جو چیز ہے وہ عیب ہونے کی وجہ سے وہ میں پسند نہیں کرتا. وہ میں پسند نہیں کرتا, وہ میری چاہت نہیں ہے. کیوں بھلا؟ میں بے عیب ہوں, مجھ میں عیب کوئی نہیں. میں نہیں تم میں عیب دیکھنا چاہتا. حرام میرا اور آپ کا عیب ہوتا ہے جو حرام میں ظاہر ہوتا ہے. اللہ میں تو عیب کوئی ہے نہیں. اللہ کیا عیب دیکھے گا؟ اللہ تو بھی عیب ہے. پھر اللہ کیا چاہتا ہے کہ اے میرے بندے, میں تجھ میں عیب نہیں دیکھنا چاہتا, میں تجھے اپنی ملاقات دینا چاہتا ہوں. اور جب کوئی اپنا عیب مٹانا چاہتا ہے وہ اس قابل نہیں ہوتا. جب اللہ کی کوئی ملاقات کرنا چاہتا ہے وہ اس قابل نہیں ہوتا. اور جب اللہ کسی کا عیب مٹانا چاہتا ہے تو اللہ پروردگار مٹانے کے قابل ہے. اور جب اللہ اپنی ملاقات دینا چاہتا ہے تو اللہ کو کوئی نہیں روک سکتا, اور بندہ اللہ کی ملاقات کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. روزے میں حکمی تقویٰ کیا ہے کہ حرام سے بچا جائے. اب سمجھ لگی بات؟ حرام سے بچایا. حرام کیا عیب ہے؟ کھانا پینا خواہش کرنا کیا عیب ہے؟ اس سے منع کیا گیا. عیب سے توبہ کیا کرنی ہے؟ عیب کو تو نکالنا ہے نا. عیب سے توبہ کیا کرتا ہے؟ وہ پاگل ہو گیا ہے, مت ماری گئی ہے. اللہ کو ماننے کے بعد پھر اللہ کا انکار کرتا ہے. اب توبہ کیا ہے؟ مرتد ہو گیا, کافر مشرک ہو گیا. پہلے تھا مسلمان ہو گیا, اب کیا ہوگا وہ مجھے بتائیے نا. اب کیا ہوگا؟ پہلے کیا تھا؟ کافر مشرک, پھر مسلمان ہو گیا, اب پھر انکار اللہ کا کر دیا. کیا ہو گیا اب توبہ کر کے کیا ہو جائے گا؟ جو پہلے تھا وہی ہو گیا. جتوں کی کھوتی ہوتی آن کھلوتی, جدھر سے چلا تھا ویئر ہی ہیز ریچ, وہاں پہنچ گئے. چل کلم ہو گئی. اندھیرے سے آیا تھا, اندھیرے میں واپس چلا. اس نے کہڑا کمال کی ٹنگا بن دیا, کچھ بھی نہیں اس نے کیا ہی کچھ نہیں ہے. اگر کسی نے کیا ہے تو اس نے کہا وہی ہو گیا ہے, اور جو کہنے والا اس نے جو کہا وہی ہو گیا, وہ مومن ہے. کسی نے کچھ نہیں کیا, جس نے جو کہا وہی ہو گیا. اللہ نے جو کہا اللہ کا بندہ وہ ہو گیا. حکمی تقویٰ یہ ہے
کہ عیب سے نکلا جائے، عیب کی چاہت میں نہ پڑا جائے. کتنا کہ تھوڑا سا ہے، وقتی ہے. کتنا ہے بھائی؟ تھوڑا سا وقتی ہے. روزہ رکھنے کے بعد روزہ کھولنے تک ہے، اتنا ہی ہے نا. لیکن وہ ہماری چاہت دیکھ کر ہمیں ابدی زندگی کی عطا میں بے عیب کر دیتا ہے. نہ کبھی ہم خواہش کرتے ہیں، نہ کبھی محتاجگی کھانے پینے کی ہوتی ہے، نہ جنت میں بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے. اے خوشبودار ہواؤں کا جھونکا آتا ہے، جو سارا مزہ لیا ہوتا ہے وہ دوسرے بڑے مزے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. پہلے ایک گلاس مزے کا پیا ہوتا ہے، 2 کے قابل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو دیکھنا جو ہے، اللہ کا مشاہدہ جو کرنا ہے، ہی ہو جائے گا مشاہدہ. اتنا مزہ ہی برداشت ہو جائے گا. پاگل ہو گیا ہے. اللہ کے مشاہدے کے لیے جنت تیار کر دی ہے، اور اللہ نے اپنا بندہ اس کے لیے تیار کیا ہوتا ہے. وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، متقین کے لیے جنت تیار ہوئی ہے. اور متقین کو اللہ نے اپنے لیے تیار کیا. وَعَلَمُوا، جان لو اس بات کو، جان دو. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، میں نے تمہارے ساتھ ہونا ہے. عیب کی چاہت سے نکل جاتا ہے روزہ رکھ کے. ٹھیک ہے، عیب کی چاہت کیا ہے؟ عیب کی چاہت سے نکل جاتا ہے. عیب کیا ہے؟ خواہش کرنا، کھانا اور پینا کی محتاجگی رکھنا. انہیں مارتا سانو یہ تمنگری، یہ جو فقیری مسکینی ہے نا، یہ بندے کو ایمان سے بھی نکال دیتی ہے. سچی بات ہے، اس نے ہمیں مار دیا ہے. اور جب کوئی کھانے پینے خواہش کی عیب میں مر جاتا ہے، جب جہنم میں جاتا ہے، تو ادھر ہی اسے کھلایا پلایا جاتا ہے. لیکن وہ چیزیں کھلائی پلائی جاتی ہیں جو اس کے اندر سے نکلتی ہیں، کہ اس کے اندر پر اسے جہنم ہوئی ہے نا، اس کے باہر پر تو جنت ہوتی ہے. اس کے باہر پر تو جنت ہوتی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جس نے سچے دل سے کلمہ پڑھ لیا ہے، وہ تو سچا بعد میں دل بنایا جاتا ہے، اور پہلے اقرار کے اندر وہ مومن اس قابل تو ہو جاتا ہے کہ اس سچائی کی کلاس میں داخل ہو سکے، خانہ کعبہ میں داخل ہو سکے، مسجد میں داخل ہو سکے، روزے میں داخل ہو سکے. اور یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ان میں داخل ہوتا ہے. تو یہ سچی سچائی باطن کی عطا کرنے والے ہیں، زندگی دینے والے ہیں. حکمی تقویٰ پتہ چلا جی کیا ہے؟ عیب سے نکلنا، جو روزے کے اندر کیا جاتا ہے. یہ عیب سے نکلنے کی تیاری اس نے کی ہے جو مومن حقیقی ہونے جا رہا ہے. عیب سے نکلنا روزے کے اندر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفت ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ خواہش کرتا ہے، اس کی چاہت کرنا. کس میں؟ اپنے عمل میں کرنا. یہ فعل کس کا ہے؟ اللہ کھاتا نہیں، اللہ پیتا نہیں، بلکہ کھلاتا پلاتا اور مخلوق ایسی پیدا کرتا جو خواہش کرتی ہے. یہ فعل کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. ہم نے اپنے عمل سے اللہ پروردگار کی صفت جو فعل کی ہے اس کی چاہت کی ہے. بس کتنی دیر کے لیے کی ہے؟ تھوڑی سی دیر ہے نا. یہ تھوڑی سی دیر کیا ہے؟ عارضی زندگی ہے. ہم نے عارضی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فعل کی صفت جو ہے اس کی چاہت کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے انعام میں ہمیں ابدی زندگی میں اپنی چاہت کا جو فعل ہے، بے عیب فعل جو ہے، وہ ہمیں عطا کر دیتا ہے. وہ ہمیں عطا کر دیتا ہے. فعل میں ہم دیکھ لو اس قابل ہوتے ہیں کہ اولاد ہوتی ہے، عمل میں نہیں اس قابل ہوتے ہیں. اور فعل کس نے عطا کیے ہیں؟ میں نے اور آپ نے تو عمل کیا ہے نا. وہ فعل کس نے عطا کیا ہے؟ اللہ نے. اللہ ادھر عطا اپنا فعل کرتا ہے تو جنت میں نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں داخل کرنے سے پہلے فعل دیتا. فعل بھی دیتا ہے، اپنے علم کی عطا بھی کرتا ہے، اپنی محبت کی عطا بھی کرتا ہے. محبت کے عطا میں حقیقت، رحمت، محبت کا مشاہدہ، مائیت بھی عطا کرتا ہے. کیا اللہ نہیں عطا کرتا؟ کوئی ہے اور جو عطا کرنے والا ہے؟ سارے لینے والے ہی ہیں نا. اور کوئی ہے دینے والا؟
جب دینے والا ہی کوئی نہیں ہے تو یہ تو بات ہی کہنا جی یہ کیا ہو گیا وہ کیا ہو گیا، پتہ نہیں تیری توحید کیسی، ہماری توحید اور ہے بھائی. ہماری توحید میں دین کی حقیقت علم الہی ہے. ہماری توحید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ توحید جو دیتا ہے وہ بدلتی نہیں ہے، وہ اللہ کا آئین ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا آئین ہے. اس آئین کو نافذ کرنے والے اللہ کے نبی، رسول، فرشتے، اللہ کے اولیاء، ولی، دوست، یہ ہیں. اسے ریاست کہا جاتا ہے. ایک آئین ہے جو توحید ہے، اور ایک ریاست ہے جو اللہ کے یہ محبوب بندے اس آئین کو نافذ کرنے والے ہیں. کوئی ہلن نہیں دینے کسی نے. اور جب وہ نافذ کرتے ہیں تو یہ شریعت قانون ہوتا ہے، اور اس قانون کو نافذ کرنے والے یہ حکومت کے بندے ہوتے ہیں. شریعت حکومت ہے. اس حکومت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ جو بندے شریعت کو نافذ کرتے ہیں یہ اس شریعت، اس حکومت کے حکمران ہیں. شریعت کیا ہے؟ حکم، اللہ کا حکم. یہ اللہ کی حکومت ہے. اس حکم کو نافذ کرنے والے اللہ کے بندے ہیں، یہ حکمران ہیں، یہ اللہ کے بنائے ہوئے بادشاہ ہیں. یہ ہے ہماری توحید بھائی، جس میں ایک آئین ہے جو اللہ کی توحید ہے، ایک اس میں آئین کے مطابق ریاست ہے جو اللہ کے بندے ہیں. اس ریاست کو قائم کرنے والے جو اللہ کے بندے ہیں انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق قانون بنایا ہے، اور اس قانون کی حکمرانی وہ اللہ کے بندے حکمران کرتے ہیں. یہ ہے ہمارا سارا کچھ. اس کے پاس پتہ نہیں کیا ہے. اس کے پاس ایک بات ہے آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں، آئین کو توڑ دو، یہ پارلیمنٹ ہے. تو بنایا کیوں تھا پھر؟ بنایا کیوں تھا؟ اب جو کہتا ہے قانون کو نہیں، آئین کو نہیں توڑنا، وہ کہتا ہے اگر نہیں توڑنے دیا گیا آپ ہمیں گرفتار کرو گے، ہم آپ کو گرفتار کر رہے ہیں. دیکھا شیطان کا مقابلہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ. اور دیکھا شیطانی لوگوں کا، ڈاکوؤں چوروں کا مقابلہ اپنے آئین کے خلاف، اپنی ریاست کے خلاف، اپنی حکومت کے خلاف، اور اپنے قانون کے خلاف. حکومت تو عوام کی ہے. اب یہ حقیقی ڈاکو ہوئے کہ ظاہری ڈاکو ہوئے؟ جو ظاہری ڈاکو ہوئے وہی حقیقی ڈاکو ہو گئے. تقوی میں اللہ پروردگار کے حکم میں اللہ کو ماننا ہے. حکم کو میں اللہ کو ماننا پتہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے افعال پر ایمان لانا. نمبر 2 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کا انکار نہ کرنا. اور نمبر 3 اللہ پروردگار کے فعل پر اعتراض نہ کرنا. یہ اللہ کا آئین ہے. خبردار اگر اللہ کے آئین کے خلاف کوئی بات کی، آئین کا جو باغی ہوتا ہے اس کا سر قدم کر دیا جاتا ہے، وہ کہیں کا نہیں رہتا. خبردار آئین کے خلاف کوئی بات نہ کرنا. اور خبردار آئین کو نافذ کرنے والی جو ریاست ہوتی ہے، پارلیمنٹ ہوتی ہے، اس کے خلاف کوئی بات نہ کرنا. وہ پارلیمنٹ ہے جو اللہ پروردگار کے آئین کے مطابق سارا کچھ کرتی ہے. آئین کے مطابق کیا کرتی ہے؟ قانون اور حکومت بناتی ہے. قانون اور حکومت بناتی ہے آئین کے مطابق. یہ ریاست ہے. وہ ریاست کیسے ہو گئی؟ وہ جو آئین کے خلاف ہے. وہ نبی رسول کیسے ہو گئے؟ وہ نبی رسولوں کے نائبین کیسے ہو گئے جو ان کے دیے آئین کے خلاف ہیں؟ سمجھ نہیں ہے. نہ دنیا کی سمجھ رہ گئی اور نہ آخرت کی سمجھ رہ گئی. نہ اللہ کا آئین، اللہ کی ریاست رہ گئی، نہ دنیا کی حکومت، نہ قانون رہ گیا. رہ کچھ نہیں گیا. ہڈو منڈو ہی کافر ہو گئے. پھر دوبارہ روزے میں تقوی یہ ہے
کہ حرام نہ کیا جائے. روزے میں تقویٰ یہ ہے کہ عیب سے نکلا جائے. حرام ہم نہیں کریں گے، روزے کی قبولیت میں وہ ہمیں عیب سے نکال دے گا. یہ ہے بابا، عیب سے نکلا ہی نہیں، حکمی عیب سے نکلا ہی نہیں. اللہ نے اسے کدھر نکالا ہے؟ مومن کامل کیسے ہوا؟ مومن حقیقی کیسے ہوا؟ اللہ تو ہمیں مومن حقیقی کرنا چاہتا ہے. اللہ تو ہمیں مومن حقیقی کرنا چاہتا ہے. اللہ تو ہمیں اپنے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے، اپنے بندوں کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے. اور یہ ساتھ بھی تو گوارا ہے نا ہمیں، جس کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں. یہ ساتھ ہی تو ہے جس کے لیے ہماری یہ جان مال اللہ نے جو ہمیں دے دی تھی ہدیتاً تحفتاً واپس پیش کر رہے ہیں. ہمیں کچھ نہیں چاہیے اللہ پروردگار، آپ کی محبت چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے. یہ جان عارضی جو اللہ تو نے دی ہے، کہیں جنت سے آج بڑھ کر ہمیں نظر آتی ہے. جنت کی طرف جانے کو کوئی نہیں دل کرتا، پتہ نہیں کیا حال ہوگا. جنت سے بڑھ کر آج ہمیں نظر آتی ہے. اللہ یہ بھی ہم تجھے دینے کے لیے تیار ہے. پھر اللہ کہتا ہے میرا بندہ مجھے ہدیہ تحفہ اب پیش کر رہا ہے تو اس کے بدلے مجھے اچھا تحفہ ہدیہ دینا چاہیے. پھر اللہ اسے ابدی زندگی میں جنت بھی دیتا ہے اور جنت میں اپنا ساتھ بھی دیتا ہے. باتیں بہت ہیں، لیکن بات وہی ہے جو قبولیت رکھتی ہے. باتیں بہت ہیں لیکن بات وہی ہے جو قبولیت رکھتی ہے. باتیں بہت ہیں جو آپ اور میں کر سکتے ہیں، لیکن بات اللہ کو وہ پسند آتی ہے جو اللہ کی ہے. بات اللہ کو وہ پسند آتی ہے جو اللہ کی ہے. جو حکم حلال میں عارضی زندگی ہے اور حکم حرام میں عارضی زندگی سے ابدی زندگی کی عطا ہے، اور عیب سے نکال کر علم الہی کی عطا ہے. علم الہی کی عطا میں اللہ اپنے بندے کے ساتھ محبت نہیں کرتا، مائیت میں ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہوتا ہے. محبت، رحمت، حقیقت وغیرہ یہ ساری جو ہیں یہ حکمی قبولیت کے اندر ہوتی ہیں. لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالی علم کی عطا میں، فعل کی عطا میں، اپنی محبت کی عطا میں ہمیں دیتا ہے تو وہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ محبت نہیں ہوتی، اس کا نام ہے مائیت کا مشاہدہ، اپنے رب کے ساتھ ہونے کا مشاہدہ کرنا. وہ رحمت کے مشاہدے میں اللہ کی ملاقات ہوتی ہے، حقیقت کے مشاہدے میں فعل جو تو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، کن فیکون ہوتا ہے. یہاں کچھ نہیں ہے، یہاں حکمی تکمیل میں جو قبولیت ہو جاتی ہے اس پر یہ سارا کچھ ہوتا ہے. آج اللہ کا بندہ ہو رہے ہیں، کل کو اللہ کے بندوں میں جب داخل ہو جائیں تو اللہ کے بندے ہو جائیں گے. ہاں حکمی علم میں ایسے ہوتا ہے کہ ماں پہلے بیٹی ہوتی ہے، پھر وہ ماں ہو جاتی ہے تو وہ کثرت ہو جاتی ہیں. حکمی علم میں حقیقت کا مشاہدہ کرانے کے لیے یہ عطائیں ہیں، اس میں شک کوئی نہیں ہے. اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ ہے جو اللہ کے بندے پر ایمان لاتا ہے. اللہ کا بندہ ہے جو اللہ کے بندے پر ایمان لاتا ہے. اللہ کا بندہ بھی یہاں ہے جو اللہ پر ایمان علم حقیقی کے اندر رکھتا ہے، ایمان کی تکمیل میں رکھتا ہے. حکمی اقرار اور حکمی تصدیق نہیں ہوتی کہ میں نے اللہ کو مان لیا ہے. حقیقت، رحمت، محبت میں اس نے اللہ پاک کی صفات کی چاہت میں، اللہ کے فعل کی صفت کی چاہت میں کہ جو وہ کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اس میں اس نے اللہ سبحانہ و تعالی کی عطا میں علم الہی حاصل کیا ہوتا ہے. اللہ نے اسے علم دیا ہوتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور فعل کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ تعلیم اللہ کے بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور علم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ محبت کرنے والا اللہ کا بندہ ہے، وہ دیکھتا ہے کہ محبت اللہ کی. فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، وہ دیکھتا، ہر کوئی نہیں دیکھتا. جو دیکھتا ہے وہ ہے.
یہ مشاہدہ ہے. ہیں سارے ہی، لیکن ہیں ساروں میں اللہ بھی ہے، اللہ کا بندہ بھی ہے، نبی رسول بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، قبولیت بھی ہے. یہ جو ساروں میں قبولیت ہے نا، یہ اللہ پروردگار کی چاہت ہے، یہ اللہ پروردگار کی عطا ہے. اللہ نے ہمیں عیب میں پیدا کیا، عیب دیا نہیں ہے، عیب سے نکالا ہے. بندہ جانتا نہیں تو وہ خلط ملط کرتا ہے، جو وہ جانتا ہے اسے تو جانتا ہے کہ یہ ہے، پھر اسی لیے تو پوچھتا ہے نا بات تو یہ ہے، اور یہ کیسے ہے؟ یہ تو اللہ جانتا ہے، اللہ کا بندہ جانتا ہے. اور اگر تو نے ان پر ایمان نہ لایا تو تو جو جانتا ہے اور یہی تو جاننا تیرا گھاٹا ہے، یہی تو تیرا جاننا عیب ہے. اب تجھے عیب سے کون نکالے گا؟ جس نے عیب سے نکالنا اس پر تو ایمان ہی نہیں لے کر آتا، کہتا میں ہی اس سے بہتر ہوں. پھر تو بہتر جو ہے لے سن لے، لعنت اللہ، تجھ پر اللہ کی لعنت. ایسے ہی ہوا نا، جو بہتر کرتا ہے وہ پھر بہتر کرنے والے کے لیے سجدہ بھی تو کرواتا ہے نا. اور جس نے بہتر نہیں کیا ہوتا وہ یہ تو جانتا ہے نا کہ میں نے اس کو بہتر نہیں کیا، اس پر لعنت بھی تو وہی کرتا ہے نا. وما توفیقی الا باللہ.